حافظ ہے۔ حافظ کا معنی ہوتا ہے گارڈ کے، کوئی کسی دکان کی حفاظت کرتا ہے تو حافظ الدکان اور حافظ الحانوت، وہ حافظ ہے اور محافظ ہے۔ دکان گن لے کر کے وہ کھڑا رہتا ہے 24 گھنٹہ، وہ دکان اس کی نگرانی میں محفوظ ہے۔ اور کوئی کسی کارخانے کی نگرانی کرتا ہے حافظ المصنع، وہ حافظ ہے اور محافظ ہے، گارڈ ہے، اور وہ دکان اور وہ کارخانہ اس کی نگرانی میں محفوظ ہے۔ دلیر آدمی ہے، بیدار دماغ آدمی ہے۔ اور کوئی کسی چھوٹے افسر کے دائیں بائیں ایسے لوگوں کو رکھیں گے کہ جو ظاہر ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، اس کی حفاظت کرے۔ ایسا نہ ہو کہ وزیر صاحب نے گارڈ رکھ لیے اور الحمدللہ گاڑی میں سوار ہے اور گاڑی بالکل بند ہے، لینڈ کروزر ہے، اور وزیر صاحب کو گدی سے گولی لگی، کہتے دشمنوں نے حملہ کیا۔ یہ عجیب دشمن تھے کہ باہر کی گولی، یہ گولی کیسے ہوشیار تھی، کہاں سے داخل ہو گئی، شیشے ٹوٹے ہوئے نہیں ہے لیکن وزیر صاحب کی گدی میں لگی۔ چلتی ہوئی گاڑی میں گاڑی کے شیشے ٹوٹے نہیں، گاڑی کے شیشے بند تھے۔ اب آ کر کے بتا رہے کہ وزیر صاحب کی گدی میں گولی لگی ہوئی ہے۔ یہ گولی کس طرح کہاں سے داخل ہو گئی، گاڑی بند تھی، دروازے بند تھے، شیشے اس کے بند تھے، گدی میں کس طرح لگی؟ یہ وزیر حضرات، یہ ہمارے بڑے سربراہان ہر ایک کو اپنا گارڈ نہیں رکھتے، جس پر ان کو 100% اعتماد ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ میں نے بھی اپنے گارڈ رکھے، اپنے رشتہ دار رکھے، اور ان کو خدا کا واسطہ بھی دیا ہے۔ جلسوں میں جب جاتے ہیں تو میں لوگوں سے کہتا ہوں اللہ واسطے پہلے ان الو کے پٹوں کو کھانا کھلاؤ، ایسا نہ ہو کہ یہ خود ہی ہمیں گولی مار دے۔ جی ہاں، ان کو ان کو کھانا کھلاؤ، ایسا نہ ہو کہ یہی مار دے اور پھر کسی سے ساز باز کرے، پیسے بھی لے لیں۔ میرے اپنے رشتہ دار، میرے اپنے عزیز، جن پر میرا اعتماد ہوگا انہی کو میں رکھوں گا۔ اب آپ سے کہ آپ کہیں کہ مولوی پر ہمارا اعتماد ہے، اور مولوی وہ ہمارے ماحول اور ہمارے معاشرہ کا ایک قیمتی انسان ہے، حافظ صاحب قیمتی ہے اور قاری صاحب قیمتی ہے، تو پھر حافظ صاحب اور قاری صاحب کی قیمت بڑھ جائے گی۔ اور اگر آپ انکار کریں گے کہ اس قاری اور اس حافظ کی کوئی قیمت نہیں ہے، تو پھر اس حافظ اور قاری پر قیامت آ گئی۔ میرے خیال میں آپ کی گارنٹی کی قسم خدا کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس نے خود اعتماد کیا، سینے میں قرآن رکھا۔ آپ کی کوئی اعتماد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور آپ کی ڈگری کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ مولانا حبیب الرحمان صاحب ہمارے بڑے آدمی ہیں، یہ وفاق کے مسئول بھی ہے۔ ان حضرات نے ایک دفعہ احتجاج کیا، مفتی آصف صاحب بھی اس احتجاج میں شامل ہے۔ انہوں نے احتجاج کیا، یہ ہمارے مولویوں نے اپنے دور حدیث کی سند، جو عالم بنتا ہے ان کا، یعنی بخاری، صحیح بخاری، جامع الترمذی، صحیح مسلم، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ، تفسیر، فقہ، حدیث، اصول حدیث، اور یہ ہے کہ اصول تفسیر، صرف، نحو، منطق، بلاغت، یہ سارے علوم طے کر کے جو پڑھتا ہے اور اس کو عالمیہ کی سرٹیفکیٹ اور سند مل جاتی ہے، اس سند کو مولوی صاحبان لے کر کے گئے حضرت مرحوم ضیاء الحق کے پاس کہ اللہ واسطے ہماری سند کو بھی آپ وہ درجہ دے دیں جو آپ کے ایم اے کا درجہ ہے۔ جو اسکول میں، کالج میں کوئی ایم اے کرتا ہے تو آپ اس کو وہی درجہ دے دیں۔ معنی یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، جلیبی اور لڈو کو لے کر کے گئے کہ خدا واسطے اس کو بھی ٹٹی کے برابر قرار دے۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں نہیں ہے؟ وہ ہمارے پاس آئے اور ہمارے پاؤں پہ پڑے کہ مولوی صاحب ہم انسان ہے یا نہیں ہے، خدا واسطے ہمیں انسانیت کا درجہ تو دے دو۔ انسان اس ڈھانچے کا نام تو نہیں۔ گر بصورت شکل و انسان بدے، احمد و ابو جہل ہم یکساں شدے۔ اگر شکل و صورت سے کوئی انسان بنتا تو ابو جہل بڑا خوبصورت تھا، لیکن وہ تو انسان تھوڑی ہے۔ انسان کو تو دفن کیا جاتا، کفن پہنایا جاتا۔ میرے نبی نے فرمایا کہ ان کو پاؤں سے پکڑ کر کے، گھسیٹ کر کے کتے کی طرح کھڈوں میں اور کھائیوں میں ان کو فَأُلْقُوا فِي الْحَرَّةِ، اور اس طرح کھڈوں کے اندر، اللہ آپ کو بھلا کرے، اور کھائیوں میں۔ بدر میں جا کر کے میں نے دیکھا ہے وہاں پر، اور وہاں باتھ روم بھی بنے ہوئے، تو انسان تو تھے ہی نہیں۔
اب وہ کوئی دوسرا اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ آ کر کے وہ ہم سے منت مانی کرے کہ مولوی صاحب آپ بھی ہمیں اللہ واسطے چلو ہمیں عالمیہ کی برابر قرار نہ دے، لیکن کچھ نہ کچھ تو ہمارے لیے اعلان کر دو، کچھ ہمارے لیے اعلان کر دو۔ ہمارے حکومتی ادارے، مختلف قسم کے ادارے، وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ اپنے بندے تیار کریں، وہ ہمارے حکومتی اداروں میں بڑے مناصب پر وہ فائز ہوں، اور اس کے لیے آپ کیوں تیار نہیں کرتے؟ ابھی آئے میرے پاس بھی ٹیلی ویژن والے آئے،